کھانے پینے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان سے اس دن میں یہ ایک دن میں 1 سے 2 روٹی کھائے گا، لیکن حیوان اور جانور تو کھانے میں انسان سے آگے ہے۔ ایک ہاتھی ہے، ایک اور گھوڑا ہے، یا بہت بڑے بڑے جو اللہ نے جانور پیدا کیے وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں، اس کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا۔ عاجز ہے انسان، بھینس ہے، گائے ہے، یہ بہت کھاتے ہیں، ان کے کھانے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کھانے میں کمزور ہے، جانور سے کمزور ہے کھانے کے اندر، اور بہت زیادہ کھانا نہیں کھا سکتا اور بہت کم کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ جیسے جانوروں میں اللہ نے شیر کو پیدا کیا، فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے شیر ہفتے میں 1 مرتبہ جب بھوک لگتی ہے تو کسی جاندار چیز کو مار کر کھا لیتا ہے، بس ہفتے میں 1 مرتبہ کھاتا ہے۔ اگر انسان ہفتے میں 1 مرتبہ کھائے تو کمزوری سے گرنے لگے گا، وہ کھڑنے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ کم کھا کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک چونٹی جو سال بھر میں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا، سورہ نمل کے اندر ہے کہ چونٹی سے پوچھا تیری غذا کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ پورے سال میں صرف گیہوں کے 2 دانے یا اس کے برابر۔ تو آزمانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کو بند کیا اور 2 سے 4 دانے اس کے جگہ پر رکھا جہاں بند کیا گیا تھا۔ سال بھر حضرت سلیمان علیہ السلام بھول گئے اور سال بھر کے بعد یاد آ گیا، تو جب کھول کر دیکھا تو چونٹی حشاش بشاش صحت مند زندگی گزار رہی ہے، اور وہی 2 دانے کھائی ہے، باقی دانے ویسے ہی ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے چونٹی تیری سچائی کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوا، اور خوشی کے اندر میں یہ چاہتا ہوں کہ تو جو چاہے میں تجھے دے دوں، تو مانگ، جیسے کہتے ہیں نا خوش ہو کر آج کیا مانگنا ہے مانگ لو، تم نے مجھے بہت خوش کیا ہے اور تمہاری آج خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ چونٹی نے بھی حاضر جوابی کے ساتھ جواب دیا کہ سلیمان اگر زیادہ تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو زدنی عمراً و رزقاً، زیادہ کرو میرے رزق کو اور میری عمر کو۔ سلیمان علیہ السلام مسکرا کر کہا مجھے تو تم نے مجبور کر دیا، یہ میری طاقت نہیں ہے کہ تمہارے رزق کو بڑھا دوں یا تمہاری زندگی بڑھا دوں۔ کھانے میں پورے سال بھر میں 2 گیہوں کے دانے، چونٹی اتنا کم کھاتی ہے، انسان اتنا کم کھا کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ شیر ہفتے میں 1 مرتبہ کھاتا ہے، انسان ہفتے میں 1 مرتبہ کھا کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ گائے، بھینس اور ہاتھی بہت کھاتے ہیں، اتنا کھا کر ہم سنبھال نہیں سکتے۔ زیادہ انسان کھانے سے کمزور ہے، انسان نہ تھوڑے کو برداشت کرتا ہے نہ زیادہ کو برداشت کرتا ہے۔ کھانے میں تو جانور انسان سے آگے، کمی کو بھی برداشت کرنے والے ہیں اور زیادتی کو بھی۔ اور دوڑنے کے اعتبار سے انسان دوڑتا ہے، لیکن دوڑنے کے اعتبار سے انسان سے آگے اگر دیکھا جائے تو شیر ہے جو آگے بڑھتا ہے، گھوڑا ہے جو آگے دوڑتا ہے، یہاں تک کہ ایک شیر جیسا دوسرا جو جانور چیتا وہ اتنے تیزی سے بڑھتا ہے کہ تیز رفتار کار بھی ہے تو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو چیتے کے دوڑنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ 1 گھنٹے کے اندر 100 کلومیٹر آگے، 90 کلومیٹر آگے گویا کہ اسپیڈ سے بڑھ سکتا ہے۔ تو دوڑنے کے اعتبار سے جانور انسان سے آگے ہیں، انسان جانوروں سے کھانے میں پیچھے اور دوڑنے میں پیچھے۔ اور تیسری چیز شہوات کے بارے میں کہا گیا، اس کی تفصیل میں نہیں بتاؤں گا۔ اور اس کی چوتھی چیز جو بتائی گئی گھر بنانے کے اعتبار سے، انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہترین گھر بنایا، میرا اتنا عالیشان گھر ہے۔ ارے انسان سے بہتر گھر بنانے والے تو جانور اللہ نے پیدا کیے، جیسے شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی وہ کہتی ہے انسان سے، انسان کو گھر بنانا ہے تو انجینئر کا محتاج ہے، مزدوروں کا محتاج ہے، ہر ایک کا محتاج ہے، لیکن میں اپنے چٹیوں کے ساتھ لے کر ایسا گھر بناتی ہوں، مجھے نہ پینسل کی ضرورت ہے، نہ ربڑ کی ضرورت ہے، نہ کسی پرکار کی ضرورت ہے، نہ کوئی نقشہ نکالنے کی ضرورت ہے، بغیر اس کے میں ایسا گھر بناتی ہوں کہ بالکل میرے سارے گھروں کے سائز ایک جیسے ہوتے ہیں، سوراخ ایک جیسے ہوتے ہیں، षٹکون جس کو کہتے ہیں 6 کونے، جیسے 6 کونے والا معاملہ ہوتا ہے، تو پورے چھتے کے اندر آپ دیکھیں گے تو کوئی سائز کم یا زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ کتنی انجینئر، انسان سے بہترین انجینئر تو شہد کی مکھی ہے، اور بہت سی اس کی خوبیاں، اس کی تفصیل دیکھیں گے تو بہت جائے گا۔ سورہ نحل کے اندر نحل کے معنی شہد کی مکھی کے آتے ہیں، وہ بہت تفصیل ہے اس کی، جیسے رمضان میں کبھی آپ کو سنایا جاتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ گھر بنانے کے اعتبار سے بہت کچھ آگے ہے۔ اور ایک چڑیا بھی ہے، چڑیا ایسا گھونسلہ بناتی ہے درخت کے اوپر، اگر طوفان آ جائے، بارش آ جائے اور بہت سیلاب آ جائے، جہاں ٹوٹ کر گر سکتا ہے، لیکن وہ چڑیا کا بنایا ہوا گھونسا وہ گھر نہیں ٹوٹ سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کمزور ہی کمزور ہے، انسان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، نہ کھانے میں، نہ دوڑنے میں، نہ گھر بنانے میں۔ جانور آگے ہیں، بس جانور جو کرتا ہے نا، جانور کیا کام کرتا ہے؟ کھانا،
اور گویا کہ پینا، زندگی گزارنا، وقت پر سونا اور اٹھنا، یہی کام انسان کا بھی ہے جب تک وہ بچہ ہے۔ یہی بچہ جب بڑا بنتا ہے تو اس کی زندگی کی ترقی ہوتی ہے، پھر اللہ کے ذریعے سے جو اس کو ہدایت ملتی ہے، اس کے بعد وہ انسان فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، اس کی کیفیت ان سے آگے ذکر کیے جائیں گے۔ یہاں تک بتا رہے ہیں کہ انسان کا بچپنا جانور جیسا ہے، بلکہ جانور سے بھی کمزور ہے۔ تو ہم سب بچپنے کے اندر ایک نطفے سے پیدا ہوئے جس کا نام لینا تک ہم ذکر پسند نہیں کرتے، ایسے نطفے سے میری رات کی پیدائش ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں انسان تو تکبر کیوں کرتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے ایسے ناپاک قطرے سے، کپڑے پر لگے تو کپڑے ناپاک، جسم پر لگے تو غسل واجب، اور جب تو بڑا ہوا تو تیرے پیٹ میں کلو 2 کلو نجاست بھری ہوئی ہے، اور جب تم مرتا ہے تو زمین کے اندر مٹی کے کیڑے بن جاتا ہے، تو تیری ابتدا یہ ہے، تیری زندگی یہ، تیری موت یہ، تو کیڑوں کا غذا بن جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، مجھ سے بڑھ کر کون؟ کیا کیوں کہتا ہے؟ تکبر تو انسان کے لیے زیبائی نہیں دیتا، بس تکبر کی اگر صفت ہے تو اللہ کے اندر ہے، اس لیے اللہ کی تکبیر ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، اس لیے اذان کے اندر اللہ کی بڑائی، اقامت میں اللہ کی بڑائی، نماز میں اللہ کی بڑائی۔ انسان جب تک اللہ کی بڑائی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جب انسان خود کی بڑائی کرے گا تو رذیل اور ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عبادت اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے ذریعے سے ہم دنیا میں گویا کہ عزت والی زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا خاتمہ نیک اعمال اور اللہ کی رضامندی اور حسن خاتمہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات میں کہنا چاہتے ہیں سب ہم مکمل کریں۔